السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، روزہ اسی طرح سے ایک عبادت ہے جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طرح سے روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا روزہ ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں جیسے چاہیں نہیں رکھ سکتے، اس کے بھی شرعی احکام ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ رمضان بہت قریب ہے، آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے ضروری مسائل پیش کروں، لہٰذا میں آپ کے سامنے پارٹ 1 پارٹ 2 اس شکل کے اندر روزوں کے مسائل پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سارے حضرات خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بھی سنائیں تاکہ روزے کے اندر کوئی غلطی اور خطا نہ ہو۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں ان چیزوں کو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم اس خیال میں رہتے ہیں کہ شاید ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا اور بھولے سے کھانا کھا لیا، بھولے سے اور کوئی چیز کھا لی، بھولے تھے پر معلوم نہیں ہوا کہ ہم روزے سے ہیں، تو چاہے جتنا کھا لیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے صحبت کر لی، ہم بستری کر لی میاں بیوی نے، بھولے سے معلوم نہیں رہا کہ ہمارا روزہ ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور قابل غور ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شخص کھا رہا ہے بھول کر، روزے کی حالت میں ہے، بھول کر کھانا شروع کر دیا، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ تندرست ہے تو اس کو یاد دلانا واجب ہے، کہ اس کو یاد دلا دے کہ تیرا روزہ ہے، اور اگر ضعیف ہے، کمزور ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو یاد نہ دلائے، اس کو کھانے دے، کیونکہ بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی تفصیلی بات معلوم کرنی ہو تو کال کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، کسی صاحب نے، حالانکہ یہ بری بات ہے، کسی صاحب نے ہم بستری کی اور روزہ یوں ہی رکھ لیا، سحری کر لی، وضو فرما لیا، لیکن نہایا نہیں، لیکن یہ غلط بات ہے، اس کا گناہ علیحدہ سے اس کو ملے گا، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر حلق کے اندر مکھی، مچھر، گرد و غبار چلا گیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر نہ ہوا ہو، ایسے ہی یوں ہی ہو گیا ہو، اپنی مرضی سے ایسا نہ کیا ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں خوشبودار عطر یا گلاب وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جانا، جو ناک سے خون نکل جاتا ہے گرمی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ حلق کے اندر وہ خون نہ جائے۔
اور فرماتے کہ کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے ہم نہاتے ہیں، نہاتے وقت میں خود بخود پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. اور تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے روزہ، تیل نہ ڈالیں. اسی طرح سے فرمایا کہ وضو کرتے وقت، نہاتے وقت میں ناک میں پانی چلا جانا، تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ حلق میں جانا نہیں چاہیے، اس کی احتیاط کریں. اگر حلق کے اندر چلا گیا پانی زیادہ تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر دماغ کی طرف چلا گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، بدن کے کسی حصے سے، جیسے ہمارا جسم ہے، نہاتے وقت وہ اندر پانی جذب کرتا ہے نہاتے وقت، تو ہمیں اندر تک اس کی تری محسوس ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں وضو کرتے وقت میں، پھر بہت تھوکتے رہتے ہیں کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے. تو اس کی بات یہ ہے کہ ایک دو بار پانی کو منہ سے صاف کر کے تھوک کر، اگر پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا منہ گیلا ہے، تری ہے، تو کوئی بات نہیں، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اور فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تھوک کو نگلنا، جیسے بار بار بہت سے بھائیوں کو تھوک آتا رہتا ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ بار بار بیچارے تھوکتے ہی رہتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں تھوک تھوک کے. تو فرمایا کہ تھوڑا بہت تھوک اللہ کا ایک نظام ہے ہمارے منہ کا کہ وہ ایٹومیٹک اندر جاتا رہتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بار بار تھوکنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ دانتوں کے اندر ویسے تو خلال کرنا چاہیے، سنت ہے. کھانے کے بعد دانتوں میں کاڑی کرنا سنت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز اٹکی رہ گئی دانتوں کے اندر، تو وہ اگر ہم نے نگلنا نہیں چاہا، وہ ایٹومیٹک اندر چلی گئی روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر ہم نے باہر منہ سے باہر نکال کر پھر اس کو اندر لے لیا، پھر کھا لیا، تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا خیال رکھیں. اور فرمایا کہ جو بہت سارے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کے مصنوعی دانت ہوتے ہیں، نقلی دانت. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھئی وہ تو ہمیشہ منہ میں رہتے ہیں، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے میں؟ روزہ برقرار رہے گا. اور ایک بات خاص ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے سحری کے اندر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر ڈکاریں آتی رہتی ہیں. تو ڈکار کے ساتھ میں کھٹا اور ایسا تیکھا پانی بھی حلق تک آتا ہے. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب روزہ کا وقت شروع ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو چکا، تو اس کے بعد میں پیسٹ سے، کوئلے سے یا اور کسی چیز سے دانت مانجنا حرام ہے. روزے کی حالت میں روزہ ختم ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو استعمال کریں کہ مسواک کریں. روزے کی حالت میں مسواک کرنا، ایک بار کریں، دو بار کریں، پورا دن کرتے رہیں. چاہے خشک مسواک ہو یا تر مسواک ہو، تازہ مسواک ہو، اس میں جوس نکلتا ہو، چاہے جو سا مسواک ہو، آپ پورے دن ہر نماز کے اندر، ہر وضو میں مسواک فرمائیں. روزے کی حالت میں مسواک فرمائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سے میں نے آپ کے سامنے مسائل بیان کیے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح سے کچھ مسائل ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم ذکر کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.